ہم ہیں کافروں کے کافر، ہم ہیں کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. لگ گئی جی. علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا تو لکھا کیسے؟ جی. بشر کے سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سرے میدان میں وہی سرفراز ہوتا ہے. جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود و انسانی وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حافظ ظہیر عباس، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ بابر اعظم مصطفی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ فہید اصغر صاحب. آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں الحسینی ٹی وی، اور ہماری ٹیم کا نام ہے الحسینی ٹیم. الحسینی ٹیم کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اسلامی انفارمیشن لے کر آئے ہیں. ہم آپ کے لیے لائے ہیں اسلامی مشاعرہ، جس میں آپ کو ڈھیروں ساری انفارمیشن ملے گی اسلام کے متعلق، اور اسلامی پوئٹری ملے گی، اور ڈھیروں ساری ایسی باتیں ملے گی جو آپ یقیناً پہلے نہ سنی ہوں گی. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مطلب لوگ بہتہ چیزوں کو اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگ ان کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور اسلام کو جو ہے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے بابر بھائی اور فہید بھائی اور ہم نے تینوں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی جس طرح لوگ سوشل میڈیا کو اپنی بہتہ ویڈیو کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے جو ہے سربلندی پہ پہنچ چکے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ ہم اسلام کو سربلندی پہ لے کر آئیں. جس طرح لوگ اسلام کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے پاس آپ کی طرف اسلام کے جو ہیں معلومات بھیج سکیں اور آپ ان کو سن کر ان پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے مشاعرے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا. حافظ فہید اصغر صاحب باقاعدہ آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے. جی حافظ. تو میں ہوں حافظ محمد فہید اصغر. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں الحسینی ٹی وی. تو یہ میرے دوست ہیں، تو آپ سب کے سامنے الحسینی ٹیم بیٹھی ہے اور آپ سب کو بہت سی معلومات حاصل ہوگی ہم سے انشاءاللہ. تو میں اب تلاوت قرآن پاک سناؤں گا، یقیناً آپ کو سن کر بہت اچھا لگے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. سبحان اللہ. کما بدأنا أول خلق نعيد. سبحان اللہ. وعدا علينا إنا كنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے حافظ فہید اصغر صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ انہوں نے تلاوت قرآن پاک کو پڑھا، آپ لوگوں کو سنایا. یہ وہ آواز ہے، یہ وہ کلام ہے جو انسان کو بھٹکتے راہ سے نکال کر اللہ کی طرف لگتا ہے. بے شک. جو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، جو انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. اور یہ وہ ذکر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے لے کر قیامت کی بعد تک کی خبریں دیتا ہے. بے شک. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں. کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں میرا حبیب کرے اور کوئی دوسرا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک ہوئی، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی پڑا سجتا ہے، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی، ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت شریف سنی، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہم لوگ محافل کرواتے ہیں تو ہوتا کیا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نعت خوان کو بلائیں، حافظ صاحب ہم محفلوں پہ جاتے بھی ہیں نا، تو ہم بڑے بڑے نعت خوانوں کو بلائیں، ان سے آواز سنیں تو ان کی آواز پیاری ہوگی تو وہ ہمیں نعت سنائیں گے تو ہمیں مزہ آئے گا۔ لیکن میں آپ کو حق کی بات یہ بتاتا ہوں کہ جب تک آپ دل سے آواز کو خود اپنی آواز نکال کے نہیں پڑھیں گے نا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ تب آتا ہے جب آپ خود پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا جو ہے حاضری لگوانی ہے، وہ آئے گا نعت خوان، وہ اپنی حاضری لگوائے گا، اس نے جذبے سے بھی پڑھنا ہے، اس نے سلو بھی پڑھنا ہے، اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اس نے تو پڑھ دینا ہے، لیکن آپ کی حاضری کیسے ہوگی؟ آپ تو سامنے بیٹھے ہیں نا، تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی، ہم کہتے ہیں اکثر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہماری آواز پیاری نہیں ہے، ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمیں نعت نہیں آتی، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی ہی آواز میں نعت کو پڑھیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھومیں اور ان کے پاس اپنی حاضری لگوائیں۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اسلامک مشاعرہ، ہم اپنے ٹاپک کو مشاعرے کی طرف لے کے آتے ہیں، تو ہم اپنے مشاعرے کا آغاز حافظ فہید صاحب سے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے مشاعرے سے پہلے ایک سوال کیا تھا، تو وہ حافظ صاحب اس کا مطلب تشریح بتائیں گے، اس کا جو اصل مقصد ہے۔ وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، وہ ایک شعر ہے، وہ جو علامہ اقبال نے پڑھا ہے، تو اتنا دلچسپ ہے کہ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے نا، وہ پہلے خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب علامہ اقبال نے کیا پڑھا ہے۔ تو اس کے بارے میں حافظ فہید صاحب سوال کرنا چاہتے تھے، تو وہ آپ شعر پڑھ کے ہماری آڈینس کو اور ہمارے حافظ صاحب کو بتائیں تو وہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی بالکل باور بھائی، میں نے نا وہ 1-2 دن پہلے میں سوشل میڈیا یوز کر رہا تھا، تو وہ میرے سامنے علامہ اقبال کا شعر آیا، تو جب میں نے وہ شعر پڑھا نا تو میں حیران ہو گیا ایک بار، میں نے سوچا بھی علامہ اقبال کا شعر نہیں ہو سکتا، لیکن پھر میں نے گوگل پر جا کر سرچ کیا، وہ شعر لکھا اور مصنف کا نام جو قومی شاعر ہے اس کا نام سرچ کیا بھی کس کا شعر ہے جی،
تو وہ آگے علامہ اقبال آیا, میں حیران ہو گیا. پھر مجھے میرے ذہن میں آیا کہ میں بابر بھائی سے پوچھوں گا. یہ اب انہوں نے ایک بات کی ہے نا, تو وہ بڑی مزے کی بات ہے, اس کے اندر بھی ایک سبق ہے کہ نا ہم کیا کہتے ہیں, ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں نا, ہم اسی طرح اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں. ہم سوچتے نہیں, اس کے بارے میں پتہ نہیں کرتے کہ یار یہ مطلب اس کا اصل مقصد کیا ہے, یا کس نے لکھی ہے, یہ کسی دوسرے بندے نے, یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. تحقیق نہیں کرتے جی بھائی. ایسے ہی ہم کسی بات کی نا تحقیق نہیں کرتے, لیکن فرض سے اس پر یقین کر لیتے ہیں. اگر کوئی ایسی معاشرے میں بھی نا, اگر کوئی ہمارے بارے میں کوئی بات کر دے, بھائی فلاں بندے نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے, ہم فرض سے یقین کر لیتے ہیں بھائی اس نے واقعی یہ بات کر دی, اس سے منہ بنا لیا, یہ کہ تعلقات خراب ہو گئے. تو جی تو بابر بھائی, میں آپ کو علامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں جس نے مجھے کافی حیران کر دیا, اور مجھے یقین ہے کہ جس نے وہ شعر پڑھا ہوگا وہ حیران ہوا ہوگا. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں, ہم ہیں وحدت پرست, ہم ہیں وحدت پرست, واحد خدا ہمارا. ہم ہیں وحدت پرست, واحد خدا ہمارا. ہم ہیں کافروں کے کافر, ہم ہیں کافروں کے کافر, کافر خدا ہمارا. یہ جو وحدت پرست ہم ہیں, واحد خدا ہمارا, یہ چیز تو مجھے سمجھ آ گئی. تو یہ جو آگے ہے نا, ہم ہیں کافروں کے کافر, یہ بھی ٹھیک ہے. کافر خدا ہمارا, اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں حیران ہو گیا کہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہو سکتا. تو اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں, اور جس کو نہیں پتا, جو یہ ہماری ویڈیو دیکھے گا, جس دن تک پہنچے گی, شاید اسے اس شعر کا پتہ نہ ہو تو پتہ چل جائے, تو ہماری رہنمائی فرما دیں پلیز. جی بالکل ایسی ہی ہے, آپ بھی حیران ہو گئے. جو پہلے نا علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جب یہ شعر لکھا تھا, اس وقت مخالفین بھی اٹھے تھے, فتوے لگ گئے جی علامہ اقبال نے یہ شعر لکھا تو لکھا کیسے, کس یہ نہیں سمجھا کس سوچ کے ساتھ, کس نظریے کے ساتھ لکھا ہے. علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی ایسا شعر نہیں ہے جو میں نے قرآن اور حدیث سے باہر پڑھا ہو. علامہ اقبال نے شعر ہی قرآن سے لکھے ہیں, قرآن کو سمجھ کر. جو علامہ اقبال نے شعر لکھا نا, ہم ہیں وحدت پرست, یعنی کہ ہم ایک ہی عبادت کرنے والے ہیں. وحد خدا ہمارا, ہمارا خدا بھی ایک ہے. جو اگلی لائن ہے نا شعر کی, اس لائن نے لوگوں کو نا ذہن میں یہ سوال پیدا کر دیا کہ علامہ اقبال نے مسلمان کو بھی کافر کہہ دیا, اور گستاخی کے طور پر یہ شعر لوگ فتوے لگے کہ کافر خدا ہمارا, ہمارے رب کو کافر کہہ دیا. اب علامہ اقبال نے جب اس کی تشریح کی نا, لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ علامہ اقبال نے کس نظریے کے ساتھ شعر لکھا تھا. کہتے ہیں ہم ایک ہی عبادت کرنے والے ہیں, یعنی کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں. ہم ہیں کافروں کے کافر. کافر کا جو لغوی معنی ہے نا, وہ ہے انکار کرنا. ہم ہیں کافروں کے کافر, ہم انکار کرنے والوں کے انکاری ہیں. اب جو آگے لفظ ہے نا, کافر خدا ہمارا, لوگوں نے اس بات پر زیادہ تنقید کی. کوئی بات بھی ٹھیک ہے, جس نظریے کے ساتھ انہوں نے سمجھا, ان کی سوچ کے مطابق ہمارے رب کو کافر نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی ان کی محبت کی وجہ فتوے لگے ہیں نا, ایسے فتوے تو نہیں نہ لگے. کوئی بھی جب اپنے رب کی بات آ جائے, محبوب کی بات آ جائے, ہم دنیا والے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا, ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہم اپنے دوست کے بارے میں کچھ سننا پسند نہیں کرتے, کوئی برا کہے. یہ تو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اب کہا کہ رب کو کافر کیوں کہا, کہ کافر خدا ہمارا سب سے بڑا انکاری, سب سے بڑا انکار کرنے والا ہمارا خدا ہے. بے شک وہی بابر پہ کوئی بات آ گئی نا کہ وہ ہم تحقیق نہیں کرتے, ہم فوراً ریئیکشن شروع کر دیتے ہیں. اب شعر کو اس تشریح کے لحاظ سے سنیں, ہم ایک ہی عبادت کرنے والے ہیں اور ایک ہی ہمارا خدا ہے. ہم انکار کرنے والوں کے انکاری ہیں, اور انکار سب سے بڑا انکاری خدا ہمارا. یہ شعر کا مفہوم ہے. جب علامہ اقبال نے یہ شعر لوگوں کے سامنے اس کی تشریح بیان کی تو آنکھیں کھلی رہ کیا گیا, علامہ اقبال کیا بات ہے جی, متاثر ہو گئے ان سے. بے شک ہم بھی متاثر ہو گئے ہیں, آپ لوگ بھی ضرور متاثر ہو گئے, کیونکہ جن لوگوں کو پتہ ہوگا وہ تو جانتے ہوں گے, جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا وہ یہ سن کر اور بابر بھائی کی تشریح سن کر آپ ضرور متاثر ہوں گے, آپ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہوگا. تو ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا سیٹ اپ ہے اسلامی مشاعرہ, ہم مشاعرے کو آگے چلتے ہیں. تو ایک شعر جو میرا سب سے پسندیدہ شعر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو کہتے کیسی بخشش کا سامان ہوا پھرتا ہے. کیا بات ہے, واہ. کیسی بخشش کا سامان ہوا پھرتا ہے, شہر سارا ہی
परेशान हुआ फिरता है। क्या बात एक बारूद की जैकेट और नाराए तकबीर, क्या बात है माशाल्लाह। एक ही बारूद की जैकेट और नाराए तकबीर, रास्ता खुद का आसान हुआ फिरता है। क्या बात है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह न जाने। वैसे वो भी शेर, मतलब आपने शेर जो तशरीह करवाई है काफिर को, मतलब वो भी इसी तरह है ना, वो लोग रिलेटेड इसके हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ना, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, बेशक शहर का शहर सारा मुसलमान हुआ करता है। क्या बात है। शब को शैतान भी मांगे है पनाह जिससे, बेशक शब को शैतान भी मांगे है पनाह जिससे, सुबह वो साहिब ईमान हुआ फिरता है। हमको जकड़ा है जहाँ जबर की जंजीरों ने, हमको जकड़ा है जहाँ जबर की जंजीरों ने, अब तो ये शहर ही जिंदान हुआ फिरता है। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। जी तो और भाई आपने भी बहुत अच्छा शेर पढ़ा, ज़हीर भाई ने भी काफ़ी अच्छा पढ़ा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोनों के शेर अच्छे नहीं थे। मैं यही कह रहा हूँ कि जो मैं शेर पढ़ने वाला हूँ ना, ये इंशाल्लाह आप दोनों को ज़रूर पसंद आएगा, और जिसके लिए मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मैं शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, यकीनन उनको लाजमी पसंद आएगा। बेशक। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मेरी हाज़िरी को और इस शेर को कबूल मंजूर फरमाए। तो किसी शायर ने लिखा है, क्या खूब लिखा है, अपनी आँखों से मदीने का समा देखते हैं। हाँ, क्या बात है। अपनी आँखों से मदीने का समा देखते हैं, कितने खुश वक्त हैं जो उनका जहां देखते हैं। मुझको मालूम है, सुनिएगा, मुझको मालूम है, मालूम नहीं बल्कि मुझको इंशाल्लाह यकीन है, मुझको यकीन है एक दिन वो बुलाएंगे जरूर, आला अदना मेरे आका जी कहाँ देखते हैं। क्या बात है। बेशक अपनी आंखों से मदीने का समा देखते हैं, कितने खुश वक्त हैं जो उनका जहां देखते हैं। वैसे बाबा इमेजिन करें जब हम तीनों या जो भी वैसे सब मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है कि ये हमारी YouTube की फैमिली हम सब एक दफ़ा जी बिल्कुल सबकी ख्वाहिश, जो मुसलमान है सबकी ख्वाहिश होती है कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हों, हाज़िरी दें। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को अपनी हाज़िरी, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी पर बुलाए, तौफीक अता फरमाए। तो आगे सुनिएगा, मुझको मालूम है एक दिन वो बुलाएंगे ज़रूर, आला अदना मेरे आका जी कहाँ देखते हैं। क्या बात, छा गया तो बिल्कुल ये नंबर ले गया, आज बाजी ले गया, सच में छा गए आप। ये शेर ही वो मुझे, मैंने जब पढ़ा ना शेर तो मेरे दिल को लग गया, अभी शेर कमाल है, किसी शायर ने क्या खूब शेर लिखा है। जी दोस्तों, इसी गुफ्तगू के साथ हम अपनी मुशायरे का अख्ताम करते हैं। एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे एक नई गुफ्तगू के साथ, एक नए अंदाज के साथ, एक नए मुशायरे के साथ। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस्लामिक टॉपिक को ज्वाइन करें और इस्लाम की इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल हुसैनी TV YouTube चैनल है हमारा, तो देखते रहिए YouTube चैनल अल हुसैनी TV। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। अल हुसैनी टीम, अल हुसैनी टीम, अल हुसैनी टीम।